نئے میڈیا نے آن لائن قرآن لرننگ، ورچوئل فتویٰ سروسز، مذہبی ایپس اور عالمی اسلامی مکالمے کے دروازے کھول دیے ہیں جو ایک کلک میں سرحدوں کو پار کر جاتا ہے۔ مشرقی وسطی، افریقہ، ملائیشیا، انڈونیشیا اور یورپ میں تارکین وطن کمیونٹیز مذہبی تعلیم کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیجیٹل ذرائع اپنا رہی ہے۔ اس بڑھتے ہوئے رجحان کو ڈیجیٹل مدرسہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس تبدیلی کی مسلمانوں کو کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ مسجد کا کردار کبھی کیا تھا۔ تاریخی طور پر مساجد صرف عبادت گاہ ہی نہیں تھی، یہ مسلم تہذیب کا دھڑکتا ہوا دل تھی۔ عبادت، ذکر، علم، سیاسی گفتگو اور کمیونٹی لائف کا مرکز تھی۔ یہاں دینی اور دنیاوی دونوں علوم پڑھائے جاتے تھے۔ مسجد ہی اسکول تھی، یونیورسٹی تھی، پارلیمنٹ تھی اور کمیونٹی ہال بھی، سب ایک ہی چھت کے نیچے۔ بدقسمتی سے مغربی دنیا میں یہ روایت کمزور پڑ گئی ہے۔ آج مسلم ڈائسپورا فرقوں، زبانوں اور ثقافتی گروپوں میں بٹی ہوئی ہے۔ برطانیہ میں تقریباً نصف آبادی اب یہاں پیدا ہوئے مسلمانوں کی ہے، یعنی کل مسلم آبادی کے نصف آبادی دوسری اور تیسری نسل کے برطانوی مسلمانوں کی ہے۔ ان کی شناخت، زبان اور تجربات اپنے والدین اور دادی دادا سے بالکل مختلف ہے، یعنی 50% برطانوی پیدا شدہ مسلمان ایک ہی ثقافتی کمیونٹی ہیں، وہی زبان، وہی معاشرتی ماحول۔ انہیں اسلامی تعلیم اور تربیت کا ایک نیا طریقہ درکار ہے، لیکن ہمارے مذہبی ادارے اس تبدیلی کے ساتھ نہیں چل سکے۔ فرقہ وارانہ جھگڑے برقرار ہیں اور بزرگ نسل اب بھی مسجد کے معاملات پر قابض ہے۔ اس رویے نے بہت سے نوجوان مسلمانوں کو اسلامی طرز زندگی سے دور کر کے مجرمانہ سرگرمیوں کی طرف دھکیل دیا ہے۔ بہت سے ائمہ جنوبی ایشیا سے آتے ہیں، نہ انگریزی میں روانی، نہ برطانوی معاشرت کی سمجھ اور نہ ہی وہ مہارتیں جو برطانوی پیدا شدہ نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ شہریت ملنے کے بعد اکثر ائمہ دیگر پیشوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے مستقل ثقافتی طور پر سمجھدار مذہبی رہنماؤں کا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کی بڑھتے ہوئے افیکٹو ایجوکیشن ڈیلیوری اور ہیومن ڈیولپمنٹ کی خلا پر کرنے کے لیے ایک مثالی امام کی ضرورت ہے۔ وہ امام جو فجر کے بعد مختصر مگر دل کو چھو لینے والا لیکچر دے سکے، دن میں غیر مسلمان سے آرٹیکولیشن یعنی پر اعتمادی کے ساتھ بات کر سکے، اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں لیکچر دے سکے اور ضرورت پڑنے پر میڈیا میں کمیونٹی کی نمائندگی کر سکے۔